السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 24 میں جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں بحث کی گئی تھی اور وہاں پر بتلایا گیا تھا کہ مبتدا جو ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کبھی تو مبتدا بصورت علم ہوتا ہے، اس میں علم ہوتا ہے، تو کبھی بصورت معرب باللام ہوتا ہے، تو کبھی بصورت اس میں ضمیر ہوتا ہے، تو کبھی بصورت اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور یہ چاروں واحد لفظ ہیں۔ اور کبھی کبھی مبتدا بصورت مرکب اضافی ہوتا ہے، تو کبھی بصورت مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو کبھی بصورت اس میں اشارہ مشار الیہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مرکب کے اندر مرکب توصیفی اور مرکب اضافی دونوں ساتھ میں ہے اور وہ مل کر کے مبتدا بنتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ہر ایک کی ترتیب کے ساتھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایسے ہی خبر کے بارے میں لیجئے کہ خبر جو ہے وہ کبھی بصورت مرکب اضافی بھی ہوتی ہے اور کبھی بصورت مرکب توصیفی، لیکن خبر اگر مرکب توصیفی ہوگی تو ایسی صورت کے اندر یہ مرکب توصیفی نکرہ کی شکل میں لائیں گے، اس لیے کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو اگر خبر بصورت مرکب توصیفی ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نکرہ ہی ہوگا۔ اگر بصورت معرفہ ہوگا مرکب توصیفی تو وہ کبھی بھی خبر نہیں بن سکتا۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے شکلیں پیش کی ترتیب کے ساتھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ خبر جو ہے بصورت علم ہو سکتی ہے، خبر جو ہے بصورت علم ہو سکتی ہے لیکن بصورت معرب باللام نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ مثالیں سامنے آئے گی تو بات واضح ہو کر آپ کے سامنے ہو۔ مبتدا اس میں عالم ہو ایسی مثالیں دیکھیے۔ یہ میں نے یلو کلر کے اندر جو لکھا ہے یلو، یہ مبتدا ہے، اور یہ وائٹ کلر میں جو لکھا ہوا ہے یہ خبر ہے۔ یہ یلو کلر کے اندر جو ہے پیلے کلر کے اندر یہ مبتدا ہے، اور یہ وائٹ کلر کے اندر جو ہے وہ یہ خبر ہے۔ تو یہاں پر دیکھ کہ یہ چار مثال جو ہیں اس میں مبتدا اس میں عالم ہے۔ خالد جمیل، خالد خوبصورت ہے۔ حامد قبیح، حامد بدصورت ہے۔ عابد صحیح، عابد تندرست ہے۔ ذاکر مریض، ذاکر مرید، ذاکر بیمار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ مبتدا جو ہے یہ معرب باللام کی شکل میں ہے۔ المدرس سمین، استاد موٹے ہے۔ الطالب حزیل، طالب علم دبلا ہے، پتلا ہے۔ الرجل صحیح، آدمی تندرست ہے۔ الولد مریض، لڑکا بیمار ہے۔ یہ دو شکلیں ہوئی۔ تیسری شکل یہاں پر مبتدا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے۔ انا جمیل، میں خوبصورت ہوں۔ انت قبیح، تو بدصورت ہے۔ وہ صحیح، وہ تندرست ہے۔ یا مریضۃ، وہ بیمار ہیں۔ لیکن ضمیر جو بنتی ہے مبتدا وہ وہی ضمیریں بنتی ہے جن کو منفصلہ کہا جاتا ہے۔ ضمائر منفصلہ 14 ہے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ یہ 14 ضمیریں جو ہے ضمائر منفصلہ کہی جاتی ہے اور یہ مبتدا بنتی ہے۔ انشاءاللہ موقع کے اوپر اس کی بھی بحث کریں گے۔ یہاں پر یہ صرف 4 ضمیریں دی ہے، انا، انتا، ہوا اور ہیا۔ چوتھے نمبر پر اس میں اشارہ مبتدا بنتا ہو، جیسے ہادہ سمین، یہ موٹا ہے۔ ذالک حزیل، وہ دبلا ہے۔ ہادہ صحیحۃ، یہ تندرست ہے مؤنث کے لیے۔ تلک مریضۃ،
وہ بیمار ہیں. تو یہ 4 شکلیں ہوئی. سیارۃ المدیر جدیدۃ، پرنسپل کی گاڑی نئی ہے. مدیر کا مطلب پرنسپل یا محتمم، مدرسے کا محتمم ہو یا اسکول کا پرنسپل ہو. سیارۃ المدیر جدیدۃ، محتمم صاحب کی گاڑی نئی ہے. سیارۃ المدرس قدیمۃ، استاد کی گاڑی پرانی ہے. باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نافذۃ البیت مغلقۃ، گھر کی کھڑکی بند ہے. تو یہاں پر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر کے مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا بنے گا. اور یہ جدیدتن، یہ جو جدیدتن قدیمتن مفتون مغلقتن، یہ سب خبر بنیں گی. اور پھر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. باقی مرکب توصیفی کی مثال دیکھیے کہ مرکب توصیفی مبتدا بنتا ہو. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ، نئی گاڑی مہنگی ہے. السیارۃ القدیمۃ، السیارۃ القدیمۃ رخیصۃ، پرانی گاڑی سستی ہے. الطالب الذکی نشیط، ہوشیار طالب علم چست ہے، پھرتیلا ہے. الطالب الغبی کسلان، کند ذہن طالب علم سست ہیں. یہاں پر ایک ہی پیش پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آئے گی. غیر منصرف کے اوپر تنوین داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پر ایک پیش آیا. تو یہاں پر یہ کہ مرکب اضافی یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہاں پر مرکب توصیفی یہ مبتدا بن رہا ہے. ھذا المدرس طویل، یہ استاد لمبا ہے. ذالک المدرس قصیر، وہ استاد پستہ قد یعنی ٹھنگنا ہے. ھذا الطالب ہزیل، یہ طالب علم دبلا ہے. ذالک الطالب سمین، وہ طالب علم موٹا ہے. تو یہاں پر دیکھ کہ ھذا اس میں اشارہ ہے اور المدرس مشار الیہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا بنے گا، اور آگے یہ طویل جو اس کی خبر بنے گی. اسی طرح اس میں بھی سمجھ لیجئے. اب یہاں پر دیکھیے یہ ابن المدرس الکبیر میں مرکب توصیفی اور اضافی دونوں جمع ہو گئے. یہ ابن المدرس کا آپس کا تعلق مرکب اضافی کا ہے. جیسے آپ ابن المدرس کا ترجمہ کریں گے تو استاد کا لڑکا، لیکن یہ الکبیر اور یہ ابن، ان دو کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے، یعنی بڑا لڑکا. یعنی اس میں جو مرکب توصیفی کے اندر جو شرطیں ہیں 4 باتوں میں برابری ہونی چاہیے، وہ سب باتیں یہاں پر پائی جاتی ہے. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، لیکن یہ معرب باللام کی شکل میں معرفہ، یہ مضاف کی شکل میں معرفہ، لیکن ہے تو دونوں معرفہ. تو یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ. اور چوتھی شکل یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع. یہاں پر مرفوع پڑھیں گے تب جا کر یہ اس کی صفت بنے گا. اگر یہاں پر آپ نے مجرور پڑھ دیا تو پھر یہ مدرس کی صفت بن جائے گا، اس لیے خاص طور پر اس کو دماغ میں رکھیے. اب ترجمہ کریں گے بیچ میں سے. تو یہ ابن المدرس کا آپس کا تعلق مرکب اضافی کا ہے، اور ابن الکبیر کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے. جب یہ مرکب توصیفی اور اضافی ایک ساتھ میں کسی مرکب میں جمع ہو جائے تو بیچ میں سے ترجمہ کرتے ہیں. تو اب ترجمہ یہاں پر یوں کریں گے، ابن المدرس الکبیر غنی، استاد کا، پھر یہاں پر کا کہہ کر رک جائیں گے، اس کو بعد میں بولیں گے. استاد کا بڑا لڑکا، استاد کا بڑا لڑکا مالدار ہے. تو دیکھیں یہ جو جملہ ہے پورا، یہ جو مرکب ہے ابن المدرس الکبیر، یہ پورا بنے گا مبتدا، اور یہ غنی بنے گی اس کی خبر. اسی طرح نیچے سمجھ لیجئے، ابن المدرس الکبیر غنی، استاد کا بڑا بیٹا مالدار ہے. ابن المدرس الصغیر فقیر، استاد کا چھوٹا بیٹا غریب ہے. بنت المدرس الکبیرۃ غنیۃ، استاد کی بڑی بیٹی مالدار ہے. بنت المدرس الصغیرۃ فقیرۃ، استاد کی چھوٹی بیٹی غریب ہے. اب یہاں پر چونکہ بنتن ہے یہ، اس لیے یہاں پر الکبیرۃ اور الصغیرۃ، اس کی جو صفت لائی گئی وہ بھی مؤنث لائی گئی. یہاں پر میں نے واحد کی مثالیں دی ہے، آپ تثنیہ جمع کی مثالیں سمجھ سکتے ہیں. میں ہر ایک کی اگر مثالیں دینے جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے صرف واحد کی مثالیں دی ہے. میں نے کہا تھا کہ مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد،
تسنیہ ہو تو تسنیہ، جمع ہو تو جمع، لیکن جمع غیر ذوی العقول ہو اگر مبتدا تو خبر واحد مؤنث آئے گی۔ وہ باتیں تو میں نے بیان کر دی تھی، اس لیے میں نے یہاں پر صرف واحد کی مثالیں پیش کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے جو پیج تھا اس کے اندر یہاں پر جو صفت بنائی گئی تھی وہ کوئی اسم تھا معرب باللام، لیکن یہاں پر میں نے یہ اس میں اشارہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ترجمہ اسی طرح کریں گے، مدرس کا یہ بیٹا مالدار ہے، مدرس کا وہ بیٹا غریب ہے، مدرس کی یہ لڑکی مالدار ہے، مدرس کی وہ لڑکی غریب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تو ابن المدرس ھذا اتنا ہی جملہ مبتدا ہے اور یہ غنی کیا ہے، اس کی خبر ہے۔ لیکن اگر اسی ھذا کو آپ شروع میں لے آئیں گے مرکب اضافی سے پہلے تو صرف یہ ھذا ہی جو ہے وہ مبتدا بنے گا، اور یہ ابن المدرس جو ہے جیسے یہاں پر میں نے اس کو واحد میں کر دیا خبر کے کیونکہ یہ خبر بن جائے گی پھر، تو یہ ھذا کو جب شروع میں لے آئیں گے مرکب اضافی کے شروع میں تو صرف یہ ھذا ہی مبتدا بن جائے گا، اور یہ ابن المدرس جو ہے یہ یہاں پر خبر بن جائے گی۔ ترجمہ یہ ہوگا ھذا ابن المدرس، یہ استاد کا بیٹا ہے، ذالک ابن المدرس، وہ استاد کا بیٹا ہے، ھذی بنت المدرس، یہ استاد کی لڑکی ہے، تلک بنت المدرس، وہ استاد کی لڑکی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق سمجھیے، ابن المدرس ھذا اور ھذا ابن المدرس، یہ پورا جملہ مبتدا خبر ہے، جبکہ یہاں پر اتنا جملہ جو ہے یہ صرف مبتدا ہے اور خبر یہ ہے، اس لیے ان دونوں کا فرق اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ مرکب اضافی کے بعد اگر اس میں اشارہ آ جائے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر اس میں اشارہ کا کریں گے اور پھر مضاف کا کریں گے، اور اتنا ہی جملہ تو ہے نہیں آئے گا، آگے کوئی لفظ لگا دیں گے جیسے یہاں غنی تو آئے گا ہے، جبکہ مرکب اضافی سے پہلے اگر اس میں اشارہ آ جائے تو وہ اس میں اشارہ مبتدا بن جائے گا اور مرکب اضافی جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی۔